لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, لاؤڈ اسپیکر بھی اگر لگایا جاتا ہے تو کتنی دیر لگایا جائے اور اس کی آواز کا سسٹم کہاں تک ہو. جہاں تک سامعین ہوتے ہیں وہاں تک اگر آپ آواز کا اہتمام کرتے ہیں یہ تو یہ مناسب ہے. جلسے میں 100 آدمی ہیں, 200 آدمی ہیں, 1000 آدمی ہیں, 2000, 5000, 10,000 آدمی ہیں, جہاں تک آپ کے سامعین, آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں تک سامعین آئیں گے, وہاں تک آواز کا انتظام کیا جائے, یہ نہایت مناسب ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر لاؤڈ اسپیکر, بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا دی جاتے ہیں, اور آج کل کے دور میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے طاقتور لاؤڈ اسپیکر لگائے جا رہے ہیں, اور بیچ محلوں میں سڑکوں پر لاؤڈ اسپیکر لگا کر تقریریں شروع کر دیتے ہیں, اور وہ تقریریں پھر رات میں 9 بجے 10 بجے تک تو نہیں ختم کرتے ہیں, بلکہ رات میں 12 بجتے ہیں, 1 بجتے ہیں, 2 بجتے ہیں, اور بڑے لاؤڈ اسپیکر میں جاندار تقاریر ہو رہے ہیں. میرے محترم ناظرین کرام, دیکھیے, غور کریے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ زوردار تقریر کر رہے ہوں, جو محفل میں حاضر ہیں ان کو تو مزہ آ رہا ہے, ان کو تو معلومات ہو رہے ہیں, وہ تو استفادہ کر رہے ہیں, لیکن جو گھروں میں سو جانا چاہتے ہیں, جو ضعیف لوگ ہیں, جو بیمار لوگ ہیں, جن کو دوسرے دن اسکول جانا ہوتا ہے, جن کو کالج جانا ہوتا ہے, جن کو صبح میں ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے, اور جن کو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, وہ جو سو جانا چاہتے ہیں, ان کو کیا یہ باعث تکلیف نہیں ہوگا؟ آپ کے مجمع کثیر آپ جمع کر لیں گے, ہم جمع کر لیں گے, اور اس میں لاؤڈ اسپیکر میں اگر تقریر کرتے رہیں گے تو ہم کو تو اچھا لگ رہا ہے, اور کثیر مجمع ہونے کی وجہ سے کوئی آ کر یہ بھی نہیں بول سکتا ہے کہ بھائی ذرا لاؤڈ اسپیکر بند کر دیجئے. لوگوں کو ہمت بھی نہیں ہوتی, پھر کہا جاتا ہے کہ میلاد کے ذکر کو روکا جا رہا ہے. نہیں, میلاد منانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. اگر ہمارے منانے کے طریقے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو دین اسلام تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا. ہاں, آپ اپنے ایڈیٹوریم میں, اپنے مسجد کے اندر جیسا پروگرام آپ کرتے کریے, اس پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں رہتا, لیکن دوسروں کے گھروں کے اندر اگر آوازیں داخل ہو رہی ہے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ضعیف لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ بھلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا رہے ہوں گے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقے سے خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ اس میں آنے جانے والوں کے لیے بھی ڈسٹربنس ہے اور آرام کرنے والوں کے لیے بھی زحمت ہے. اور زیادہ مناسب ہوتا, میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, تھوڑی سی یہ بات ہمارے بہت سارے بھائیوں کو تھوڑی سی کڑوی لگے گی اور تھوڑا سا مشکل لگے گی. دیکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد باہر لوگوں سے گفتگو کرنا زیادہ پسند نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو پسند نہیں فرماتے تھے, عشاء کے بعد گفتگو کرنا. تو اپنے جو محافل ہوتے ہیں, جو جمع ہونے کے طریقہ کار ہوتے ہیں, عام دنوں کی بات کر رہا ہوں میں, شب میلاد کی بات نہیں کر رہا ہوں, عام دنوں کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ عشاء کے بعد پروگرامز نہ ہو. ظہر کے بعد پروگرام رکھے, عصر کے بعد پروگرام رکھے, فجر کے بعد پروگرام رکھے, دن میں کبھی بھی آپ پروگرام رکھے, مغرب کے بعد آپ پروگرام رکھے. عشاء کے بعد تو پسندیدہ عمل یہ نہیں ہے. ولو بالفرض جیسے شب میلاد وغیرہ خاص راتیں آ جاتی ہے جبکہ تقریباً سارے لوگ ہی جاگتے رہتے ہیں, شب قدر میں سارے لوگ جاگتے ہیں, شب برات میں سارے لوگ جاگتے ہیں, شب میلاد میں سارے لوگ جاگتے ہیں, تقریباً اکثریت جاگتی ہے. جب ہم کو اندازہ ہو کہ اکثریت جاگ رہی ہے تو ایسے راتوں کے موقع پر جشن منانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. جب سارے لوگ جاگ رہے ہیں تو جلسے منعقد کر سکتے ہیں, نعتیں پڑھ سکتے ہیں, اہتمام کیا جا سکتا ہے, سارا کچھ کیا جا سکتا ہے, مگر اس چیز کا لحاظ ہو کہ جو اس میں شامل نہیں ہے یا شامل نہیں ہو سکتا ہے اپنی صحت کی وجہ سے, اپنی مجبوریوں کی وجہ سے, تو اس کے لیے باعث تکلیف بھی نہ ہو. جی, آواز, ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا یہ دین اسلام میں پسندیدہ ہرگز نہیں ہے. اس کا اگر لحاظ کیا جائے, بجائے لاؤڈ اسپیکر لگانے کے اگر ساؤنڈ باکس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. اور میں تو اس کا قطعی مخالف ہوں کہ روڈوں پر جلسے منائے جائے. میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے کہ وہ آپ 4 دیواری کے اندر منائیں, چاہے وہ گراؤنڈ ہو, آڈیٹوریم ہو, شادی خانہ ہو, یا سب سے بہترین مقام ہو اپنا مکان ہو, یا سب سے بہترین مقام ہے کہ مسجدوں کے اندر اگر میلاد کا احتفال منایا جائے تو یہ سب سے زیادہ مناسب ہوگا, اور اس چیز کا مسلمانوں کو لحاظ کرنا ہوگا. مولانا, جو پچھلے کئی زمانے سے, فی زمانہ بھی اور پھر سابقہ زمانے میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ میلاد پاک, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں جو نہ صرف ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش بلکہ تمام ایشیائی ممالک, افریقی ممالک اور یورپی ممالک میں, اسلامی اور غیر اسلامی تمام ممالک میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں جلوس اور ریالیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو میلاد کے عنوان سے جلوس اور ریالیوں کا اہتمام کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ دیکھیے صاحب, ریالی کا نکالنا اور جلوس کا اہتمام کرنا, سارے لوگ کا ایک جگہ جمع ہونا اور کسی چیز کا اظہار کرتے ہوئے راستے میں چلنا, اس کو ہم جلوس کا نام دیتے ہیں. سارے لوگ محلوں سے, اپنے مکانات سے نکل کر آتے, ایک جگہ جمع ہو جاتے اور سارے مل کر ایک چیز کا نعرہ بلند کرتے ہوئے یا ایک چیز کا اظہار کرتے ہوئے آگے چلتے جاتے ہیں اور ایک مقام سے نکل کر دوسرے مقام پر جا کر اینڈ کرتے ہیں. اس کو ہم ریالی کا نام اور جلوس کا نام دیتے ہیں. دیکھیے, کسی بھی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں. ابتدا میں تو نعرہ
بلند کرنا یا ریالی کا نکالنا یہ ابتدا میں طاقت کے مظاہرے کے لیے ہوا کرتا تھا. قدیم زمانے کی بات بتا رہا ہوں میں، آج کے زمانے کی بات نہیں ہے. قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 39 مسلمان ہوئے تھے یا 40 مسلمان ہوئے تھے، اور سارے مسلمان دارالارقم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑ کے دامن میں ایک دور بستی سے ذرا ہٹ کر ایک مکان تھا جس کو دارالارقم کا نام دیا جاتا تھا. وہ مقام پہ بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات لے رہے تھے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر حاضر ہوئے. وہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جیسے وہ دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر وہ سارا واقعہ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اسلام قبول کیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اسلام قبول کیے تو سارے مسلمانوں نے اس وقت ایک نعرہ بلند کیا تھا، تکبیر بلند کیا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا گیا تھا. اس میں دونوں چیزیں شامل تھی، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی خوشی تھی، اور دوسرا اظہار طاقت تھی. پھر اسی کے ضمن میں اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا ہم حق پر ہے. تو پھر یا رسول اللہ ہم مکان کے اندر بیٹھ کر چھپ کر نمازیں کیوں پڑھے؟ ہم نماز خانہ کعبہ میں پڑھیں گے، بالکل سب کے سامنے پڑھیں گے. اور ایک ریالی کا اہتمام کیا گیا. سب سے پہلے ریالی نکالنے والے دین اسلام اور سیرت نبوی میں جو ریالی کا تذکرہ ملتا ہے یہ پہلی ریالی تھی. دارالارقم سے اس کا اہتمام کیا گیا تھا. دارالارقم سے نکل کر یہ ریالی وادی کیا کہتے ہیں کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر یہ ریالی اختتام کو پہنچی تھی. 2 لائن اس کے اندر بنائے گئے تھے. ایک لائن کی قیادت کر رہے تھے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری لائن کی قیادت کر رہے تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء. یہ دونوں حضرات کی قیادت میں یہ ریالی نکلی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خانہ کعبہ میں پہنچ کر وہاں پر نماز پڑھے. اس میں 2 باتیں تھیں، ایک اظہار خوشی بھی تھی اور دوسرا اس میں اظہار طاقت بھی. یہ قدیم زمانے کی بات ہے، لیکن زمانے کے تغیر کے ساتھ ساتھ زمانے کے احوال بدلتے بدلتے اب یہاں تک پہنچ گیا کہ ریالی نکالی جاتی ہے طاقت کے مطابق. سیاسی لیڈروں کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے الیکشن آتا ہے تو ہر سیاسی پارٹی اپنی ایک روڈ شو کا نام دیتے ہیں، اس کو ایک زبردست ریالی کا اہتمام کرتے ہیں اور مجمع کثیر ہزاروں میں لوگ کو جمع کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں دیکھو اتنے لوگ ہمارے ووٹر ہیں، اتنے لوگ ہمارے چاہنے والے. ہر سیاسی پارٹی والا اپنا روڈ شو کرتا ہے اور ریالی نکالتا ہے. تو ایک طاقت کا مظاہرہ اس کے اندر سیاسی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے. پھر ایڈز کے خلاف مہم چلانے کے لیے ریالی نکالی جاتی ہے. حیدرآباد کی سرزمین پہ ہم دیکھتے ہیں دینی تعلیمی ریالی نکالی جاتی ہے کہ دینی علم تعلیم سے متعلق شعور بیدار کیا جائے. ایڈز سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے ریالی نکالی جاتی ہے. اپنے مذہبی مظاہرے کے لیے مسلمان اور غیر مسلم ہر کوئی ریالی نکالتا ہے. تو آج کے زمانے میں ریالی صرف طاقت کا مظاہرہ باقی نہیں رہی. ریالی کیا کہتے ہیں شعور بیدار کرنے کے لیے، ریالی ایک مہم کو بتانے کے لیے، ریالی اپنے مذہب سے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے، ریالی خوشی کے اظہار کرنے کے لیے. تو ریالی کے کئی مقاصد ہو گئے. اور نعرے تکبیر وغیرہ بھی جو لگائے جاتے ہیں، نعرے جو لگاتے ہیں، یہ بھی سسٹم پہلے طاقت کے اظہار کے لیے ہوتا تھا. جہاد ان کے موقع پر نعرے لگائے جاتے تھے، لیکن یہ زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے. آج زمانہ بدل گیا اور اب نہیں بدلا. کوئی یہ نہ تصور کرے کہ بھئی نعرہ تو واقعی میں تکبیر جہاد کے موقع پر لگائے جانا چاہیے. یہ کون سا موقع ہے نعرہ لگانے کا؟ خوشی کے موقع پر بھی کیا نعرے لگائے جاتے ہیں؟ ہاں لگائے جاتے ہیں. خوشی کے موقع پر بھی نعرے لگائے جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو 14ویں 15ویں صدی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، زمانہ تابعین کی بات بتا رہا ہوں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 40 ائمہ مجتہدین بیٹھتے تھے. مجتہدین علی الاطلاق، مجتہد مطلق کے درجے والے 40 آدمی بیٹھتے تھے. اور اس کے علاوہ 1000 علماء کا مجموعہ ہوا کرتا تھا. ایک ایک مسئلے پر مباحث ہوتے تھے. ہر عالم اٹھ کر اپنے دلائل پیش کرتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، مناظرے ہوتے تھے. جب سارے مسائل ہر کوئی اپنے دلائل کو پیش کر دیتا تھا اور ایک ایک دن 2 دن بعض 3 دن تک ایک ایک مسئلے پر